اگر کوئی تمہارا اپنا تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے، اگر تم راتوں کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے اور وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں اس کی مصلحت پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے خالص احساسات ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ کی قبر پر روئے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دارفانی سے رخصت ہوا تب آپ بھی بہت غمگین ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں کئی ماہ و سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے، نہ کبھی جان سکتے ہیں۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے بھی واقف ہے، وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے، وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں، دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے، وہ سب ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا، آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی، آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا، آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں، اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اللہ سے محبت کریں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا اور بہترین ملے گا، کیونکہ لکھنے والی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے تم سے۔ بے شک دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تمہاری دعاؤں پر کن کہنے میں دیری ہو سکتی ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں نوازنا بھول جائے۔ وہ نوازتا ہے اور ضرور نوازے گا، لیکن وقت سے پہلے نہیں۔ تھوڑا صبر تو کرو، وہ تو اتنا نوازتا ہے کہ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو کبھی، جلد نہیں تو دیر سے ہی صحیح، اس پل نہیں تو اگلے لمحے، مگر جو چیز تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ تم سے دور نہیں کی جائے گی، اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، کوئی تمہیں اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ پھر ڈر کیسا، درد کے ختم ہونے پر شک کیسا، برے دنوں کا سوچ کر اچھے دنوں کی امید ہی نہ کرنا۔ کیوں؟
آزمائش کے بعد اللہ خوشی بھی دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اس لیے اطمینان رکھو، حوصلہ رکھو اور صبر رکھو۔ یہ سوچ کر خود کو پریشان مت کرو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا۔ دعا کرو، نماز پڑھو اور اللہ پر چھوڑ دو سب۔ جب تم اللہ سے محبت کرنے لگتے ہو تو اس کی کہی ہر بات کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت پر یقین تو پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن دل سے بھروسہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو دکھ سہنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ صبر سے کام لو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں نہ دوں تو کہنا۔ اللہ کہتا ہے کہ امید کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ کہتا ہے کہ بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں، میں سب جانتا ہوں، سب دیکھ رہا ہوں۔ پھر جب دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے تب سب ٹھیک ہونے لگتا ہے، ہر کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اندر تک ایسے سکون سا اتر جاتا ہے جو الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ذہنی روحانی سکون اور دل اطمینان سب بیان کر دیتے ہیں۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدے پر سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اللہ کا نام پکارتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہترین بھکاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب اختیار ہونے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے، اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو، جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے اور تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے سب کچھ سننا چاہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس طرح آپ سارا دن بامشکل مسکراتے ہوئے گزار کر رات کی تنہائی میں ضبط کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ نماز کے دوران اللہ کی موجودگی کا احساس کیسے آپ کا صبر چھین لیتا ہے اور آپ بچوں کی طرح بلکنے لگتے ہیں۔ اس نے دیکھا ہے جب جب آپ نے برداشت سے باہر کیفیات کو بھی اس کی رضا کی خاطر جھیلا ہے۔ اس نے دیکھا ہے جب جب آپ نے کچھ بہت قیمتی قربان کیا ہے۔ جس طرح آپ اپنا بنایا ہوا آرٹ پہچانتے اور سمجھتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی اپنا آرٹ خوب سمجھتا ہے اور اس نے صبر کے ایک ایک لمحے کا بڑا اجر رکھا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا آپ کی کوششیں، اس لیے یقین کی رسی مضبوطی سے تھامے چلتے رہیں۔
کیونکہ اللہ آپ کو وہاں لے جا رہا ہے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ دعا کے معاملے میں کبھی بھی لوگوں کی رائے نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ دل کی سننی چاہیے، کیونکہ دعا کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق اللہ سے۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے امید ہو، تو دل غلط مشورے دے ہی نہیں سکتا، اور تب دل سے مانگی ہوئی دعا عرش تک رسائی بھی پاتی ہے اور قبولیت کی خوشخبری بھی لاتی ہے۔ مایوس تو دنیا کرتی ہے، اللہ تو محبت کرتا ہے۔ اس سے کہہ دینے کے بعد ہاتھ خالی نہیں رہتے، بلکہ گمان سے زیادہ نوازا جاتا ہے۔ وہ واحد در ہے جہاں آنسوؤں کی لاج رکھی جاتی ہے اور دعاؤں کا مان رکھا جاتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ اپنی دعاؤں سے اپنا نصیب لکھتے ہیں۔ دنیا کی تلخیوں میں جینا مشکل ضرور ہے، مگر ہمارے پاس تو بڑا مضبوط سہارا ہے جو ہمیں ہر بار تھام لیتا ہے، پھر چاہے سارا جہاں منہ پھیر لے۔ میرا اللہ اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ آپ سجدوں تک خود نہیں آتے، اللہ آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جو آپ کو سجدوں تک لے آتے ہیں۔ سجدوں کے بغیر زندگی بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، بالکل بے رونق، اور یہی احساس آپ کو ہر روز سجدے میں جھکاتا ہے۔ جو آزمائش اللہ کے قریب کر دے وہ امتحان سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ تو اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور انعام ہر ایک پر نہیں کیا جاتا، اس کے لیے تو خاص بندے چنے جاتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان فریاد کر سکتا ہی نہیں، یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانے والے آپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جو آپ کو خود تک لایا ہے، وہ آپ کو دعاؤں تک لایا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ فلاں چیز کی چاہت سے پہلے بھی کیا آپ اللہ کے پاس اسی طرح جاتے تھے، ہر روز روتے تڑپتے گڑ گڑاتے؟ کیا پہلے بھی اسے اسی طرح مناتے تھے؟ اگر نہیں تو جواب بہت سیدھا اور آسان ہے۔ اللہ آپ کے اور اپنے درمیان ملاقات کے بہانے بنا رہا ہے تاکہ آپ اس سے ملنے جائیں، چاہے کوئی بھی آس دل میں لیے، کیونکہ اللہ تو آپ کا اپنی طرف آنا دیکھتا ہے، پھر چاہے غرض کوئی بھی ہو۔ کبھی کبھی ہماری راہ میں آنے والی رکاوٹیں ان گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، کسی کے لیے غم کی وجہ بن جانا، کسی کے راستے میں رکاوٹیں لگانا، کسی کا حق کھانا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور ایسے بہت سے چھوٹے بڑے گناہ جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، حالانکہ تب ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جانتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان سے رکاوٹیں ہٹاتی ہے، اور وہ ہے توبہ، سچے دل سے کی جانے والی توبہ۔ انسان کے گناہ ایسے دھو دیتی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں، اور جب وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ بھی بدلے میں اسے قبولیت سے نوازتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ گناہگار کی توبہ ہے، اور اللہ پوری کائنات میں کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا گناہگار کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سمجھنے والا نہیں، دل کی کیفیت کو جاننے والا نہیں،
پھر وہ اپنی کہانیاں صرف اللہ کو ہی سنایا کرتے ہیں۔ دل تڑپنے پر وہ دل لے کر ہم اللہ کے پاس ہی تو جاتے ہیں، اس کا مرہم وہی تو پاتے ہیں، اس کو خوب سمیٹنا آتا ہے۔ تم سب اس پر چھوڑ کر دیکھو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بہت آگے چل کر بھی ہم خود کو پیچھے کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں، صبر کرنے کے باوجود خود کو بے صبری کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم خود سے کی جنگ سے باہر آ چکے ہوتے ہیں۔ تو صبر مشکل پڑ جائے تو اللہ سے دعا کر لیا کرو، جو صبر دے سکتا ہے وہ صبر آسان بھی کر سکتا ہے۔ اپنی تکلیفوں، اپنی الجھنوں کو وہیں لے کر جاؤ، تم خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے، ہر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ اگر ہم سب کچھ بھول بھی جائیں لیکن اللہ کچھ نہیں بھولتا۔ تڑپ کے لمحے مانگی دعائیں، ہماری بے صبری، ہمارا گھٹن بھرا لمحہ، وہ رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ ہر وقت گزر جاتا ہے، ہر غم ہلکا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ گزرتے وقت، دنوں اور مہینوں میں جو وقت ہوتا ہے، یہ صرف گزارنے والے کو پتہ ہوتا ہے۔ ہر چیز لکھنا، ہر چیز کہنا آسان ہے، اس پر پورا اترا جائے تو صرف اترنے والے کو پتہ ہوتا ہے، اور صرف رب ہی تو ہوتا ہے اس کے ساتھ، جو سب جانے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر ہلکے ہو جایا کرو، انسنا نہیں۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندوں کو انسنا نہیں کرتا، وہ تو بڑا مہربان ہے، سنتا سب ہے، ہمت بھی وہی دیتا ہے، ہر مشکل حل کر دیتا ہے، اور پھر دعا کی قبولیت کا وقت بھی تو قریب آ جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے؟ جب تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے، تو کسی میں اتنی جرأت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں۔ اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہیں۔ کسی بے بس کے لیے امید، کسی پریشانی کے لیے خوشی ہے، کسی اکیلے کے لیے ساتھ ہے، کسی رونے کے لیے آس ہے، کسی گمراہ کے لیے تاکید ہے، اور کسی ظالم کے لیے دھمکی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی درد میں شدت سے روتے ہیں اور اچانک چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی اندر سے دلاسا دیتا ہے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اپنے غم کی تشہیر نہیں کی تھی، بلکہ فرمایا تھا
میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا کہ میں واقف ہوں تم نہیں جانتے۔ اپنا غم اپنا دکھ صرف اپنے رب کو بتائیں، اسی سے فریاد کریں۔ ایک وہی تو ہے جو ہر دعا کو سنتا ہے اور پھر دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ لوگ سچائی چھپانے کی لاکھ کوشش کریں، سب آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائیں، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے، تب بھی ہمارا رب ہمارے دل کے حال جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں سے باخبر ہے۔ اللہ جانتا ہے کون اپنی بات کا کتنا سچا اور مخلص ہے۔ پھر کوئی کچھ بھی سوچے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ نے ناممکن کو ممکن کرنے کا ہتھیار ہمیں تھمایا ہے، جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور کیسے کس طرح یہ ہم پر ہے۔ ہم کیسے مانگتے ہیں اللہ سے، کتنی دیر مانگتے ہیں۔ یاد رکھنا جن کے درجے اونچے ہوتے ہیں نا، ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ جو جتنی شدت سے مانگتا ہے اسے اتنا شدید انتظار کروایا جاتا ہے، اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اپنے محبوب بندے کا مانگنا شدید پسند آ رہا ہوتا ہے۔ دعا کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ مستقل مزاجی سے مانگیں، بار بار مانگیں، تب تک مانگیں جب تک آپ اپنی مراد کو نہ پہنچ جائیں، اور اللہ کیوں نہیں سنے گا آپ کی۔ جب ہم مایوسی کے عالم میں بے دلی زبردستی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید سن لی جائے، شاید ہم پر رحم کر دیا جائے، شاید ہمیں نواز دیا جائے، تب اس وقت اللہ تعالی ہماری دعا سن رہے ہوتے ہیں۔ اگلا لاحقہ طے کیا جا رہا ہوتا ہے، ہماری دعا پر کن فرمایا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں فیکون کے قریب کیا جا رہا ہوتا ہے، وسیلوں سے قریب تر، مگر تب ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ہمارا یقین اس لمحے اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں، مگر حقیقت میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جسے اللہ کی رسی کہا گیا ہے اسے تھام لینا ہے مضبوطی سے، اور اس رسی کے ساتھ جڑ جانا ہے، اس تعلق پر یقین رکھنا ہے۔ جیسے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو پائلٹ سے نہیں پوچھتے کہ کہاں لے جا رہے ہو، ہمیں یقین ہے کہ جو منزل طے کی تھی پائلٹ وہیں لے کر جائے گا۔ وہ یہ تشویش بھی ظاہر نہیں کرتے کہ کہیں پائلٹ راستہ ادھر ادھر نہ کر دے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ پائلٹ جہاز کو ادھر ادھر کر ہی نہیں سکتا، وہ تھک نہیں سکتا، وہ بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ بھی تو ہمیں ہماری منزل کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں، وہ منزل جو فلاح ہے، وہ منزل جس کے راستے صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ منزل بھی جو ابدی ہے۔ پھر ہم بے سکون کیوں ہوں، ہمیں شکوک کیوں لاحق ہوں، پھر ہمیں آخر تشویش ہی کیوں ہو؟ پھر ہاتھ رب کے ہاتھ میں دے دیں اور پرسکون ہو جائیں۔ جب آپ دیکھو کہ دنیا آپ کو توڑنے پر تل گئی ہے، قرب سے جسم و جان چٹک رہا ہے، روح بے قرار ہے، اس لمحے خود تماشا نہ بنے بلکہ تماشائی بن جائیں۔ خود کو ٹوٹنے بکھرتے جڑتے بنتے دیکھ، قرب گزر جاتا ہے، سبق باقی رہ جاتا ہے۔ لوہے کو ضرب پڑے تبھی وہ مطلوب میں ڈھلتا ہے،
اس ضرب کے لیے اسے لوہار کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ شکوہ گزار۔ چوٹ لگانے والا، دکھ دینے والا اور ہاتھ جھٹکنے والا تیرا محسن ہے، کیونکہ چوٹ دینے والا تجھے درد سہنا سکھا کر مضبوط بناتا ہے۔ دکھ دینے والا تیرے دل کی زمین پر ہل چلا کر اس پر برداشت کا پانی لگاتا ہے۔ یہ تجھ پر ہے کہ تو اس سینچی زمین پر محبت کے بیج بوتا ہے یا نفرت کے، اور ہاتھ جھٹکنے والا تجھے خود اپنے پروں کی طاقت پرواز پر بھروسہ عطا کرتا ہے۔ سو سکھ دینے والے کے ساتھ ساتھ دکھ دینے والے کا بھی شکر گزار رہیں۔ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائشیں، غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جتنی دل میں تڑپ بڑھتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر دعا مانگنے ہی پر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کون کیسے یاد رکھے گا؟ تو اللہ کو کوئی کیسے یاد رکھے گا؟ یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے قریب رہیں، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت ہے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شے رخ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ رب العزت تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ اللہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت تمہیں تب تک نوازتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ اللہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے۔ اللہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ پہلے وہ تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا خود پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب اللہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب خود کھینچے چلے جاتے ہو۔ راستے سارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بس ہم دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم اللہ پر کامل بھروسہ ہی نہیں رکھتے جیسا کہ اللہ پر رکھنا چاہیے۔ کون کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یقین سے ایک مرتبہ مانگ کر تو دیکھو۔
مشکل آئے تو لوگوں کے آگے نہیں اللہ کے آگے بیان کرو۔ گناہوں کو چھوڑ دو، پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ یہ گناہ ہی تو ہیں جو ہمیں پریشان رکھتے ہیں، ورنہ اللہ پاک تو ہے ہی محبت، اللہ پاک تو ہے ہی رحمت۔ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تمہارا کام تو بس مانگنا ہے، عطا کرنے کے وسیلے اللہ خود بنا دیا کرتا ہے۔ اگر فکر کرنی ہے تو اللہ کی رضا کی کرو، مخلوق کی رضا کی نہیں، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، مگر مخلوق محتاج ہے اللہ کی۔ کچھ لوگ ہمیشہ اداس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس دکھ تکلیف سے گزرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہونا ہی مجھے ہمیشہ پر امید رکھتا ہے کہ اگر وہ مجھے پوری کائنات بھی دے دیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ میری دعائیں قبول کر لیں تو ان کے خزانوں میں رتی بھر کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، تبھی ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں کہ ہمیں ہمارے گناہوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور اپنے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم تھک جائیں تو جائے نماز پر ہی سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر لیتے ہیں، اور وہ خاموش رہ کر بھی ہمیں پرسکون کر دیتے ہیں، ہمارے سارے غم ہم سے لے لیتے ہیں۔ وہ بے نیاز ہیں کہ ہمیں بھی لوگوں سے وابستہ امیدوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اور ہم صرف ایک رب پر منحصر رہتے ہیں، ایسا رب جس کے حکم کے بغیر ایک بھی پتا نہیں گرتا، جو کالی رات میں کالے پتھر پر چلتی کالی چیونٹی کو بھی جانتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے بھی جانتے ہیں، وہ آپ کو بھی جانتے ہیں۔ یقیناً اللہ بے نیاز ہے، تبھی ہمیں نوازے جاتے ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے ہم سے؟ آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ جو خطا ہوئی اس کا احساس ہو جانا بھی اللہ کا آپ سے راضی ہونے کا اشارہ ہے۔ بس اس کا اگلا قدم اللہ کی جانب محبت خلوص سے رجوع کر لینا ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہونے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ وہ اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ آپ کو محبت سے دیکھتا ہے، بے حد محبت سے۔ مجھے اس ساری دنیا میں واحد اس کے احساس میں یہ مان ملتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں کیسی بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ مجھے تھامے ہوئے ہے، وہ مجھے تھامے رکھے گا، اور بس زندگی کی آزمائشوں کے تپتے صحرا میں اس ساری دنیا سے الگ بس ایک وہ میرا مان سہارا، میرا سائبان ہے۔ بس آپ بھی اللہ پر یہی مان رکھیں، یہی مان جینے کی وجہ، مرنے کی آسانی، مشکلوں میں جینے کی سر و سامانی ہے۔ باقی ہر شے کو فنا ہے، ہر آزمائش ہر شے کی حقیقت منکشف کرتے ہیں۔ سب چھوڑ دینا، بس اللہ کو نہ چھوڑنا، اسے بدگمانی سے نہیں، امید کی نگاہ سے تکنا، اس کے سوا کوئی ہمارا نہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم خدا کے لیے اپنی خواہشات قربان کرو اور وہ تمہاری زندگی میں مشکلات رہنے دے، تمہیں ہمیشہ کے لیے اداس کر دے؟ تمہاری زندگی جو پہاڑ جیسی لگ رہی ہے وہ تو بہت آسان اور بہت خوبصورت ہے، بس تمہیں اپنے دل کو راضی کرنا ہے اللہ کی رضا میں، اور اللہ سے کم اتنی محبت تو کرنی ہے کہ اس کی رضا کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دو۔ جب تک تمہیں اللہ سے ایسی محبت نہیں ہو جاتی
تمہیں بس تھوڑا سا صبر کرنا ہے۔ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے اور اس مشکل کام کا انعام بہت بڑا ملتا ہے، کبھی کن کی صورت میں، کبھی معجزوں کی صورت میں۔ اور جو دل اللہ سے اس کی رضا کے سوا کچھ نہیں چاہتے، وہ ہمیشہ ہر دعا کے ساتھ کن کا تحفہ لے کر جاتے ہیں، اور اللہ ان کے لیے معجزے بھی کرتے ہیں۔ بس تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر اللہ تمہاری چاہت پر بھی کن کہہ دے گا۔ انسان اللہ کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پہ ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں پہ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما۔ جس کے تم قابل بھی نہ تھے اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا۔ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گمان یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں بلکہ امید ہے، ایسی امید جس کو کبھی زوال نہیں۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کرو اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اس بات پر بھروسہ کرو کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے تمہارے لیے کھولا ہو۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے مگر اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ درخت سے گرنے والا ایک پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی کیا تمہیں لگتا ہے اللہ تمہارے حال سے واقف نہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ جس کے علم میں ایک ایک پتے کا گرنا ہے وہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتا؟ اللہ جانتا ہے ہر اس ایک ایک لمحے کو جو تم نے مشکل اور اذیت سے گزارے ہیں۔ وہ جانتا ہے اب تم نے کب کب کہاں اور کتنا صبر کیا ہے۔ تم خود کو بھی اتنا اچھے سے نہیں جانتے جتنا تمہیں تمہارا اللہ جانتا ہے۔ بس توکل رکھو اللہ پر اور صبر کیے رکھو، وہ بہت جلد تمہارے لیے معجزے کرے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں پر جلد از جلد اپنا کن فرما دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔